بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب احمد صابری عرض گزار ہوں اور بڑے دکھ کے ساتھ مجھے یہ پیغام آج ریکارڈ کروانا پڑ رہا ہے کہ گزشتہ اتوار یعنی کہ رمضان المبارک سے پہلے جو اتوار گزرا ہے، اس اتوار کو مرگا گاؤں میں بابا سلیمان مرحوم اللہ پاک ان کی قبر کو روشن اور منور فرمائے اور ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے ختم چہلم میں بندہ ناچیز کی حاضری ہوئی اور باقاعدہ طور پہ پہلے سے یہ پلان تھا اور یہ ہماری انتظامیہ کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، ڈیل تھی کہ پہلے میں نے بیان کرنا تھا اور میں اپنے وعدہ کے مطابق اگرچہ چند منٹ لیٹ ہوا، یعنی کہ میں نے 11 بجے وہاں پر پہنچنا تھا اور شاید کچھ لمحات کچھ منٹ میری طرف سے تاخیر ہوئی، لیکن پیغام کے مطابق اور وقت کے مطابق میں نے کوشش کی۔ اور چونکہ پروگرام جب ہوتے ہیں ہمارے علاقائی تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں وقت میں آگے پیچھے کچھ معاملات شیڈول میں ہو جاتے ہیں، تو 12 بجے کے بعد مجھے ٹائم ملا، میں نے بیان کیا کچھ لمحات کے لیے، تقریباً آدھے گھنٹے تقریباً اتنا میں نے بیان کیا، اور اس کے بعد قاری زبیر چشتی صاحب کا بیان تھا۔ ان کا بیان جب شروع ہوا تو مجھے بھی یہ بات محسوس ہوئی، ان کے ابتدائی جو چند کلمات تھے کہ یہ کسی ایسے شعر پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ میں نے بھی اپنے بیان میں پڑھا تھا، اور اس سے قبل بھی یہ شعر جو ہے وہ ہمارے نعت خوان، نقبا، خطبہ، علماء پڑھتے ہیں۔ میں نے بھی وہ ایک شعر اپنے بیان کے دوران پڑھا جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم آپ کی شفاعت کی امید دلائی گئی ہے۔ تو میرے اس بیان کے بعد جب انہوں نے بیان شروع کیا تو تھوڑی دیر کے بعد فوراً ہی تقریباً، چونکہ آلریڈی میرا پروگرام تھا، میں نے نکلنا تھا وہاں سے اور گاؤں کے لیے روانہ ہونا تھا، کیونکہ آگے صرف میرے پاس سوموار کا ہی دن تھا، منگل کو پھر میں نے واپسی پنڈی حاضر ہونا تھا اپنے گاؤں سے۔ تو میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں وہاں رکتا، ان کا بیان سنتا، پھر ان کا بیان سننے کے بعد، اور نہ ہی مجھے یہ پہلے سے یہ کوئی اس طرح کا کوئی پلان تھا کہ اس طرح کے معاملات ہوں گے یا وہاں پہ کوئی بحث و گفتگو ہوگی، کسی قسم کا اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ تو بہرحال مجھے جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق زبیر چشتی صاحب جو ہیں انہوں نے اس شعر کے متعلق اور میرے بیان پر کافی کلمات جو ہیں وہ صادر کیے ہیں۔ تو میں بندہ ناچیز خادم حضور خواجہ غریب نواز مخاطب ہوں، اور میں یہ واضح طور پہ کوئی چیلنج نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا تعلق خانقاہی نظام سے ہے، ہم درویش لوگ ہیں، ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت کے تمام تر جو علماء ہیں ان کا احترام کرنے والے ہیں، لہٰذا یہ کوئی چیلنج والی بات نہیں ہے، لیکن یہ پیشکش ضرور ہے کہ میرے بیان پر اگر زبیر چشتی صاحب کو کسی قسم کا کوئی اعتراض ہے تو انشاءاللہ عز و جل ان کا اعتراض دور کیا جائے گا، اور اکابرین اہل سنت اور علماء اہل سنت کے بیانات اور ان کے مکتوبات اور ان کی تحریروں کی روشنی میں بندہ ناچیز یہ ثابت کرے گا کہ جو شعر میں نے پڑھا میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور انشاءاللہ اس پر جو کوئی اعتراضات ہیں، چونکہ میں نے وہ شعر پڑھا ہے لہذا میں نے ہی اس کا جواب دینا ہے، اگرچہ اور بھی لوگ پڑھتے ہیں لیکن انہوں نے میرے اوپر اعتراض کیا ہے، تو جو پڑھے یا نہ پڑھے کوئی اس سے غرض نہیں ہے، غرض اس بات سے ہے کہ وہ شعر میں نے پڑھا ہے بیان کے دوران، تو اس کا جواب دینا شرعی طور پہ میری ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کے لیے میں یہ ریکویسٹ کروں گا تمام اپنے سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے
کہ حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اس کے لیے ہمیں کچھ ہماری شرائط کہہ لیں یا لوازمات کہہ لیں یا ضروریات کہہ لیں۔ ایک تو جو بیان میرے بعد قاری زبیر چشتی صاحب نے کیا وہ بیان کسی نہ کسی طریقے سے اس کی آڈیو یا ویڈیو میرے تک پہنچائی جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ ہم ایک مجلس کا اہتمام کریں گے، وہ کہیں پہ بھی کی جا سکتی ہے، تو وہاں بیٹھ کر میں اپنا جو بیان جو میں نے کیا، جو شعر پڑھا، یا اس کے بعد جو قاری زبیر چشتی صاحب نے بیان دیا اس کو بھی میں سنوں گا، تاکہ مجھے از خود یہ پتہ چل جائے، کیونکہ پہلے جو بھی بات میں نے سنی ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ بالواسطہ سنی سنائی بات میرے تک پہنچی ہیں، جتنے بھی پہنچی ہیں۔ تو جب ان کا ویڈیو بیان میرے پاس آئے گا تو مجھے ان کی بات سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی کہ وہ کیا فرمانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے یہ بات۔ دوسری یہ بات کہ ہم جس مجلس کا اہتمام کریں گے اس مجلس میں کم از کم 10 لوگ، کم از کم 10 وہ افراد کہ جو اس محفل میں بابا سلیمان مرحوم کے چہلم کی محفل میں حاضر تھے اور انہوں نے میرا بھی بیان سنا اور قاری زبیر صاحب کا بھی بیان سنا ہو، ایسے 10 افراد مجھے چاہیے اس موقع پر کہ جس موقع پر ہم اس چیز کی وضاحت ایک دوسرے کو دیں گے یا سنیں گے یا سمجھیں گے، اور ایک نقطے پہ ہم پہنچیں گے کہ کیا وہ شعر پڑھنا غلط ہے یا صحیح ہے، یا کیا اس طرح کے الفاظ اسی مفہوم میں ہمارے اکابرین میں سے کسی اور نے بھی استعمال کیے ہیں یا نہیں کیے۔ ایک بات کہ 10 افراد ایسے کہ جو اس محفل میں موجود ہوں کہ جنہوں نے میرا بیان سنا ہو اور قاری زبیر صاحب کا بیان بھی سنا ہو، یہ دوسری بات ہے۔ آئی تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ مرگا کی فضا ہے، راولپنڈی کی فضا ہے، اور یہاں جس طرح کا بیان کرنا ہے، جس طرح کی یہاں پر عوام ہے اور جس طرح کے مسائل بیان کرنے کی یہاں پر ضرورت ہے، یقیناً ہر صاحب فکر و دانش، صاحب بصیرت بندہ یہ بات سمجھتا ہے کہ جس طرح کا ماحول ہوتا ہے، جہاں جس طرح کے مسائل بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے ہی بیان وہاں پر کیے جانے چاہیے۔ تو اس حوالہ سے میں 5 ایسے علماء کرام کا نام ابھی لے رہا ہوں کہ جو اس علاقے کو جانتے ہیں اور اہل علاقہ ان کو جانتے ہیں، تاکہ ان کی موجودگی میں اگر بات ہوگی تو وہ اہلیان مرگاہ کے لیے بھی قابل قبول ہوگی، کیونکہ اہلیان مرگاہ ان 5 علماء کو جانتے ہیں، اور وہ 5 علماء کسی نہ کسی حد تک اس ماحول سے اور لوگوں کے مزاج سے اور اس مرگاہ کی فضا سے واقف ہیں۔ ان میں سر فہرست یہاں مرگاہ کی بہت بڑی علمی شخصیت، قابل قدر شخصیت، عظیم ہستی حضور قبلہ پیر غلام محی الدین سلطان نقشبندی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ نقشبندیہ مرگاہ، آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اور اس علاقہ مرگاہ میں آپ کی خدمات جو ہیں وہ ہماری عمر سے بھی زیادہ ہیں، یعنی کہ میں آفتاب احمد صابری کی شاید اتنی عمر بھی نہیں ہے، 35-36 سال تقریباً میری ایج ہوگی ہے، 36 سال سے زیادہ، تو ممکن ہے کہ اس سے زیادہ ان کی یہاں مرگاہ میں خدمات ہیں۔ سب سے پہلے ان کا مجلس میں موجود ہونا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے ہی مرگاہ کے علاقہ کی عظیم مذہبی علمی شخصیت جناب میرے مسلک کے جو عظیم خطیب ہیں، عالم دین ہیں، جناب علامہ نثار احمد نوری صاحب، دوسرے نمبر پہ میں ان کو رکھتا ہوں کہ وہ بھی اس مجلس میں موجود ہونے چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ مرگاہ کے ہی بڑے دانشور، بڑے ہی انتہائی جو سمجھتا ہوں کہ منجھے ہوئے خطیب ہیں، عالم دین ہیں، پروفیسر ہیں، جناب شکیل احمد چشتی صاحب، تیسرے نمبر پہ میں ان کا نام لے رہا ہوں کہ ان کا بھی اس مجلس میں موجود ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مرگاہ کے ہی پرانے بھی اور ابھی بھی یہاں قریبی ہوتے ہیں علامہ محمد
صفدر شاکر صاحب، یہ چوتھے ایسے بندے ہیں کہ جن کا میں انتخاب کر رہا ہوں کہ ہماری جب آمنے سامنے بات ہو تو وہ بھی اس مجلس میں موجود ہوں، تاکہ اہل حق جو علماء ہیں وہ اس بات کا فیصلہ کریں، اور ان کی بات تاکہ عوام جو ہے وہ بھی ماننے کے لیے ایگری ہو۔ ویسے تو بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن میں اس علاقے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ علماء اس علاقے کو جانتے ہیں اور یہ علاقے کے لوگ جو ہیں یہ ان علماء کو جانتے ہیں، اور یہ ایسے علماء ہیں کہ جن کی خدمات اس علاقے میں سالوں سے چل رہی ہیں اور یہ خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ 4 بندوں کے جن کے میں نام لے چکا ہوں۔ 5ویں ہمارے مفتی صاحب جو کہ آپ دیکھتے ہیں ان کو ماشاءاللہ نوجوان سکالر ہیں اور مفتی ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑے ادارے سے فارغ التحصیل ہیں۔ میری مراد جناب مفتی محمد فاروق عظمت صاحب عزیز مجدہ، آپ ماشاءاللہ اس وقت پاکستان کے نامور ٹی وی چینلز جو ہیں ان پہ تبلیغ دین میں مصروف عمل ہیں، ان کا بھی میں اس میں انتخاب کرتا ہوں۔ ان 5 میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی میرا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن یہ میرے مسلک کے لوگ ہیں، اس علاقے کی وہ شخصیات ہیں کہ جن پر لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ ان 5 علماء کا بھی اس مجلس میں ہونا ضروری ہے تاکہ حق بات جو ہے اس کو واضح کیا جا سکے۔ میں نے یہ 3 باتیں کی ہیں اور میں وہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے قاری زبیر صاحب کا بیان ویڈیو یا آڈیو صورت میں میرے تک پہنچنا چاہیے تاکہ میں اپنے کانوں سے یا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں کہ انہوں نے میرے بیان پر کیا اعتراض کیا ہے۔ دوسری بات کہ اس محفل میں موجود کم از کم 10 لوگ ایسے کہ جنہوں نے ہم دونوں کا بیان سنا ہو وہ بھی موجود ہوں جب ہم بات کریں گے۔ اور تیسرے کہ یہ 5 علماء کیونکہ ہم سب ان کو جانتے ہیں، یہ اس مجلس میں موجود ہونے چاہیے تاکہ حق بات جو ہے اس کو واضح کیا جا سکے۔ اور میں نے جو بیان دیا، جو میں نے شعر پڑھا، میں اس کا ذمہ دار ہوں، کیونکہ ہمیں اکثر ایسے اشعار ملتے ہیں کہ جن کے لکھنے والے کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا، لیکن ایک عالم دین کی شان یہ نہیں ہے کہ ایک ایسا شعر پڑھ دے کہ جس کا کوئی اصل نہ ہو، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، یا جو عقیدے کے خلاف ہو۔ تو چونکہ وہ شعر میں نے پڑھا ہے اور میں اس شعر کا مفہوم اور اس شعر کے الفاظ کے حوالہ سے یا اس کے علاوہ بھی میرے بیان کے دوران اگر کوئی قابل اعتراض بات ہو تو چونکہ نیت یہ ہے کہ حقائق جو ہیں ان کو سامنے رکھا جائے اور اصل مسئلہ جو ہے وہ واضح کیا جائے۔ اور انشاءاللہ یہ تو بعد کی بات ہے، میں کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن جو میں نے بیان دیا، جو میری سٹیٹمنٹ ہے، جو میرے اس میں آراء تھیں، وہ اگر کسی کے پاس میرا بیان بھی ویڈیو یا آڈیو صورت میں موجود ہو تو یہ بھی زیادہ بہتر ہو جائے گا، لیکن زبیر صاحب کا جو بیان ہے وہ آن دی ریکارڈ موجود ہونا چاہیے، اور یقیناً ہوگا کیونکہ ان کے ساتھ ایسے افراد تھے کہ جو اس بیان کی ریکارڈنگ کر رہے تھے۔ اب میں نے اپنی طرف سے یہ بیان یوٹیوب پہ اپلوڈ کر کے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ جہاں تک میری رسائی ہے، جن لوگوں کے کانٹیکٹس میرے پاس ہیں ان کو میں اپنا یہ ویڈیو بیان فرداً گروپس میں انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ میں سینڈ کروں، تاکہ جو حضرت نے میرے خلاف بیان دیا یا خود انہوں نے اپنے قول و فعل میں جو کچھ کیا ان کو بھی انشاءاللہ ہم سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک اہل سنت و جماعت کو اتحاد عطا فرمائے، آمین آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔